نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ ان اصول و حدود میں رہ کر آدمی قیمتی سے قیمتی لباس زیب تن کرے جائز ہے۔ لباس بقدر ضرورت یا آسائش کے لیے ہو، ان سب کا اصل مقصد تقوی و خوف خدا ہے، جس کی طرف قرآن پاک میں اشارہ کیا گیا ہے، جس کا ظہور اس کے لباس میں بھی ہونا چاہیے اور اس میں عاجزی تواضع کا اظہار ہو۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندگی ہمارے لیے نمونہ اور اسوہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کے لیے جو ہدایات بیان فرمائی ہیں، اگر ان کا لحاظ کیا جائے تو ہمارا لباس پہننا بلا شبہ ایک عبادت شمار ہوگا۔ لباس کے آداب: نمبر 1، جب کپڑا پہنے تو دائیں جانب سے پہنے۔ نمبر 2، جب کپڑا پہنے تو یہ دعا پڑھے: الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ نمبر 3، جب نیا کپڑا پہنے تو یہ دعا پڑھے: الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی۔ پھر پرانے کپڑے کو صدقہ کر دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، وہ اپنی موت و حیات میں اللہ تعالیٰ جل شان کی ذمہ داری اور پناہ میں رہے گا۔ ہر ایک کے لیے سفید لباس پسندیدہ ہے۔ نمبر 4، مردوں اور زندوں اور مردوں کے لیے سفید لباس پسندیدہ ہے۔ نمبر 5، پائجامہ مردوں کے لیے نصف پنڈلی تک ہو، کم از کم ٹخن سے اوپر ہو۔ نمبر 6، میلا کچیلا نہ ہو جس سے آدمی بے وقار بے سلیقہ معلوم ہو۔ نمبر 7، پیوند زدہ لباس کو عیب اور قابل عار نہ سمجھے۔ نمبر 8، صلحاء کا لباس ہو۔ نمبر 9، مالدار اور صاحب حیثیت ایسے کپڑے پہنے جس سے ان پر اللہ تعالیٰ جل شان کی نعمت، اس کے فضل کا اظہار محسوس ہو، یہ شکر کا ایک شعبہ ہے۔ نمبر 10، غریب نادار لوگ ایسے کپڑے پہنے جس سے صورت سوال پیدا نہ ہو، جیسے زبان قال سے سوال ناجائز ہے، اسی طرح زبان حال سے بھی ناجائز ہے۔ نمبر 11، ایسا لباس پہنے جس میں عاجزی تواضع کا اظہار ہو۔ نمبر 12، اپنی فقیری درویشی کی نمائش کے لیے ایسے کپڑے پہنے جس سے لوگ ان کو پہچانیں اور فقیر و درویش سمجھیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ تعریف فرماتے ہیں، جہاں تک کوٹ پتلون کے پہننے کا تعلق ہے تو چونکہ اب دنیا بھر میں اس کا رواج عام ہے اور اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اس میں تشبہ کی شان مغلوب ہو گئی ہے، اس لیے تشبہ کی وجہ سے کوٹ پتلون کو حرام کہنا ممکن نظر نہیں آتا۔ البتہ شریعت نے لباس کے جو اصول بیان فرمائے ہیں ان کا اس میں پایا جانا ضروری ہے۔ مثلا وہ لباس ساتر ہو، مرد کے لیے ٹخن سے نیچے نہ ہو۔ اگر وہ پتلون اتنی چست ہے کہ اعضائے عورت کی حیت ظاہر ہو رہی ہے یا ٹخن سے نیچے ہے تو ایسی پتلون پہننا ناجائز ہے، لیکن چونکہ اس کے پہننے سے انگریزوں سے مشابہت ہو جائے گی اس لیے کراہت سے خالی نہیں ہے، لہذا حتی الامکان پرہیز ہی کرنا چاہیے۔ البتہ کوئی ملازمت کی مجبوری سے پہنتا ہے اور دل میں برا سمجھتا ہے تو پھر امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کراہت بھی نہیں ہوگی، بشرطے کہ شرعی حدود کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔